بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہدی وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذَا تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اوپر احکام مختلفہ کا ذکر ہوا، درمیان میں ان پر عمل کی ترغیب اور ان کی مخالفت پر ترہیب فرمائی گئی۔ اس کی تائید کے لیے اگلی آیت میں قیامت کے ہولناک واقعات یاد دلاتے ہیں تاکہ اطاعت کا زیادہ باعث اور مخالفت سے زیادہ مانع ہو، اور اکثر طرز قرآن مجید کا یہی ہے۔ پھر ختم صورت میں اہل کتاب کا مکالمہ ذکر فرمایا ہے جو ما قبل متعدد آیت میں مذکور ہو چکا ہے، جس سے مقصد اہل کتاب کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بعض مضامین سنانا جن سے ان کی عبدیت کا اثبات اور الوہیت کی نفی ہے، اگرچہ اس مخاطبت کا وقوع قیامت میں ہوگا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو گنہگار امتی تھے اور اپنے نبیوں کی بات نہیں مانتے تھے، ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے پوچھا کہ جس روز اللہ تعالیٰ تمام پیغمبروں کو مع ان کی امتوں کے جمع کریں گے، یعنی امتیں بھی جمع ہوں گی اور نبی بھی، اللہ تعالیٰ ان امتوں میں جو عاصی ہوں گے، یعنی بغیر کسی وجہ کے نافرمانی کی ہوگی اور انہوں نے نبیوں کو تکلیف دی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے نبیوں سے پوچھیں گے، کیا ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، اس کو آپ ہی جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں کوئی خبر نہیں، آپ جانتے ہیں۔ تو قیامت میں اگرچہ اول سے آخر تک پیدا ہونے والے تمام انسان ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوں گے، یعنی اس میں ہوں گے، اور کسی خطہ، کسی ملک اور کسی زمانہ کا انسان ہو اس میدان میں حاضر ہوگا، یعنی جب سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اس کے بعد سے لے کر آخری انسان تک سب جمع ہوں گے، اور سب سے ان کے عمر بھر کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن بیان میں خصوصیت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل، یعنی اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو حساب کے لیے جمع فرمائیں گے۔ مراد یہ کہ جمع تو سارے عالم کو کیا جائے گا، مگر سب سے پہلے سوال انبیاء علیہ السلام سے ہوگا، تاکہ پوری مخلوق دیکھ لے کہ آج کے دن کوئی حساب اور سوال و جواب سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ پھر رسولوں سے جو سوال کیا جائے گا وہ یہ کہ ماذا اجبتم، یعنی جب آپ لوگوں نے اپنی امتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے دین حق کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ تو کیا انہوں نے آپ کے بتلائے ہوئے احکام پر عمل کیا یا انکار کیا اور مخالفت کی؟ اس سوال کے مخاطب اگرچہ انبیاء علیہ السلام ہوں گے، لیکن در حقیقت سنانا ان کی امتوں کو مقصود ہوگا۔ تو امتوں نے جو اعمال نیک یا بد کیے ہیں ان کی شہادت سب سے پہلے ان کے رسولوں سے لی جائے گی۔ امتوں کے لیے یہ وقت بڑا نازک ہوگا کہ وہ اس کے ہوش ربا ہنگامہ میں انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کے متوقع ہوں گے۔ ادھر انبیاء علیہ السلام ہی سے ان کے متعلق ہی سوال کیا جائے گا، تو ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کوئی غلط یا خلاف واقعہ بات تو کہیں گے نہیں۔ اس لیے مجرموں اور گناہ گاروں کو اندیشہ یہ ہوگا کہ جب خود انبیاء علیہ السلام ہی ہمارے جرائم کے شاہد بنیں گے تو اب کون ہے جو کوئی شفاعت یا مدد کر سکے؟ یعنی وہاں یہ ہوتا ہے کہ چلو اگر کوئی اور ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو ہم کہیں گے جب انبیاء علیہ السلام ہیں تو انبیاء علیہ السلام ہماری سفارش کریں گے، صفائی بیان کریں گے، لیکن جب انبیاء علیہ السلام کو بھی ہی فریق ثانی کیا جائے گا یا فریق اول بنایا جائے گا تو کس سے سفارش کریں گے؟ اس لیے کیا کہیں گے اس دن کہ یا اللہ آپ ہی جانتے ہیں، ہمیں کیا معلوم، بے شک آپ پوشیدہ باتوں کے پورے جاننے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک دن ایسا ہوگا اور اعمال و احوال کی تفتیش ہوگی، اس لیے تم کو مخالفت اور معصیت سے ڈرتے رہنا چاہیے
اور اسی روز عیسیٰ علیہ السلام سے ایک خاص گفتگو ہوگی، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اے عیسیٰ بن مریم میرا انعام یاد کر، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ جو تم پر کیا اور تمہاری والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام، جبکہ میں نے تم کو روح قدس یعنی جبریل علیہ السلام، یہ روح قدس جبریل علیہ السلام مراد ہے، سے امداد اور تائید کی، اور تم آدمیوں سے یعنی دونوں حالتوں میں یکساں کلام کرتے تھے۔ لوگوں سے کیا کرتے تھے؟ آپ کلام کرتے تھے۔ کس حالت میں؟ جس حال میں کہ جب آپ گود میں تھے اور بڑی عمر میں بھی، یعنی جو چھوٹے بچے تھے اس وقت بھی آپ کرتے تھے، اور جب بڑے ہو گئے تو بھی آپ کرتے تھے لوگوں سے۔ اسے مراد جو ہے بظاہر ہے کہ چھوٹے بنے میں آپ نے جو ہے بات کی۔ اور یہاں ایک جملہ ہے فرمایا جو کہا نا کہ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، یعنی ہمیں ان کی ایمان و عمل کا کوئی علم نہیں ہے، آپ خود ہی تمام غیب کے چیزوں سے پورے باخبر ہیں، یعنی ان کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے اس سے آپ باخبر ہیں۔ اور جبکہ میں نے تم کو آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں دی ہیں، جبکہ میں نے آپ کو آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں دی ہیں، خاص کر جو ہے تورات اور انجیل تعلیم کی۔ تورات جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھائی سکھائی، اور انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر اتاری۔ اذ تخلق من الطین کالطیر، اور جبکہ تم گارے سے ایک شکل بناتے تھے جیسے پرندہ کی شکل ہوتی ہے، سمجھ گئے؟ اور میرے حکم سے پھر تم اس میں کیا کرتے تھے؟ روح پھونک دیتے تھے، اس میں پھونک مار دیتے تھے جس سے وہ جاندار ہو جاتا تھا، پرندہ بن جاتا تھا، یعنی جاندار ہو جاتا میرے حکم سے۔ یعنی یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں یہ میرے حکم سے ہوتا تھا۔ اور تم اچھا کر دیتے تھے مادرزاد اندھے کو، یعنی جو پہلے سے بیمار ہوتا تھا، نابینا ہوتا تھا، اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو وہ اس کی آنکھیں آ جاتی تھی، ٹھیک کر دیتے تھے، اچھا کر دیتے تھے مادرزاد یعنی اندھے کو، جو پہلے پیدائشی اندھا ہو۔ ایک تو بعد میں کسی وجہ سے اس کی نظر چلے گی، جو علاج ممکن ہے، جس کی بعد میں نظر کمزور ہو گئی، آپریشن ہوگا، ممکن ہے ڈاکٹروں سے بھی انسانوں سے بھی، لیکن یعنی یہ وہ جو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کے کسی کو آنکھیں نہیں دے سکتے، تم اس کو بھی اچھا کر دیتے۔ اور برس کی بیماری، جو جسم کے جو ہے پھول بری، ایسے کوئی لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جو جسم سفید آنا شروع ہو جاتا ہے، اس بیماری کے بیمار کو بھی میرے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے۔ اور جبکہ تم مردوں کو قبروں سے نکال کر زندہ کھڑا کر لیتے تھے، جلا کر کھڑا کر لیتے تھے میرے حکم سے، یعنی قم باذن اللہ کہتے تو وہ کھڑا ہو جاتا، زندہ ہو جاتا۔ اور جب کہ میں نے بنی اسرائیل میں سے جو آپ کے مخالف تھے، یعنی بنی اسرائیل کو تم سے باز رکھا، یعنی وہ قتل کرنا چاہتے، آپ کو تکلیف دینا چاہتے، ان سے میں نے کیا کیا؟ آپ کو بچائے رکھا۔ جب تم ان کے پاس دلیلیں لے کر آئے تھے، یعنی جب تم ان کو بات کریں وہ تمہیں قتل کرنے کے پے در پہ ہوتے تھے، میں نے تمہیں اسے محفوظ رکھا ہے، آپ کو اسے محفوظ رکھا ہے۔ پھر ان میں جو کافر تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو بجز کھلے جادو کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اتنی ساری باتوں کے بعد جب آپ ان کو بتاتے تو وہ کیا کہتے؟ یہ کوئی جادوگر ہے، جادو کی باتیں ہیں، صحیح باتیں نہیں ہے۔ تو اس سے مطلب ایک تو یہ جو چیزیں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں یہ اللہ سے ہوتی ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا، ایک نبی تھے، ان کو یہ بتا دیا کہ یہ آپ نے نہیں کیا بلکہ میرے حکم سے ہوا ہے۔ تو یہاں سوال یہ کہ ہر سوال کی امت کے وہ لوگ جو ان کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، ان کے بارے میں تو انبیاء علیہ السلام کا یہ جواب صحیح اور صاف ہے کہ ان کے اعمال و ایمان سے وہ باخبر نہیں، بلکہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ لیکن ایک بہت بڑی تعداد امت میں ان لوگوں کی بھی ہے جو خود انبیاء علیہ السلام کی انتھک کوششوں سے انہی کے ہاتھ مسلمان ہوئے اور پھر ان کے احکام کی پیروی ان کے سامنے کرتے رہے۔ اسی طرح وہ کافر جنہوں نے انبیاء کی بات نہ مانی اور مخالفت اور دشمنی سے پیش ہے، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ کیسے صحیح ہوگا کہ ہمیں ان کے ایمان، مطلب آپ نبیوں کی زندگی جو مسلمان ہوئے تو وہ مسلمان ہیں، آپ کو معلوم ہے، اور جو آپ کو کی بات کو جنہوں نے مانا وہ کافر ہیں، تو انبیاء علیہ السلام جو کہتے ہیں ہمیں معلوم نہیں، آپ کو معلوم ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تفسیر بحر محیط میں کہ امام ابو عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ یہاں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔
ایک علم جس کے معنی یقین کامل کے ہے، دوسرے ظن یعنی غلبہ گمان، اور ظاہر ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہونے کے باوجود اس کے ایمان و عمل کی گواہی اگر دے سکتا ہے تو محض ظن اور غلبہ گمان کے اعتبار سے دے سکتا ہے، ورنہ دلوں کا راز اور حقیقی ایمان جس کا تعلق دل سے ہے وہ تو کسی کو یقینی طور پر بغیر وحی الہی کے معلوم نہیں ہو سکتا۔ تو ہر امت میں منافقین کے گروہ رہے ہیں، یعنی ظاہراً وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اندر سے ہو سکتا ہے وہ مسلمان نہ ہو، منافق ہوں، تو ایک نبی جو ہے وہ بظاہر تو بتا سکتا ہے، اندر کا معاملہ کہتا ہے یا اللہ آپ زیادہ جانتے، مجھے معلوم نہیں ہے۔